اتنا بڑا اجتماع، یہ ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ سب سے زیادہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں ایک مدت کے بعد پاکستان میں عید منا رہی ہوں اور اس مبارک موقع پر موجود ہوں۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے متعلق تو ہر کوئی تقریباً جانتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہم لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے ہر قوم کے اوپر فرض کیے گئے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں اور یا عبرانی ہوں، غرض کہ ہر پیغمبر کی قوم پر روزوں کے متعلق احکامات نازل ہو چکے ہیں اور روزے ہر قوم کے اوپر فرض کیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں بہت سی قوموں نے اسے اس طرح مسخ کر دیا ہے کہ وہ بھول چکے ہیں کہ جو بھی کہ روزے کی افادیت کیا ہے اور کس طریقے سے اس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کرنی چاہیے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا انعام اور رحمت ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر انہوں نے 1 ماہ کے روزے فرض کیے، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی آج تک تکمیل ہو رہی ہے اور آج بھی اس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو اور دوسرے احکامات پر اتنی اچھی طرح پیروی نہیں کرتے، مگر رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو زیادہ تر لوگ روزے رکھتے ہیں، اور اس رمضان کے مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سی ایسی برائیاں جو کہ ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے رکھنے سے ہمارے اندر سے کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر، اور ہمارے جو اخلاق اور جو عادتیں ہیں، جو ایسی بری عادتیں کہ جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، روزوں میں ہم کس طرح ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ روزے رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، تو اس بھوکے رہنے میں ہمارا معدہ خالی رہتا ہے، اور خالی رہنے سے وہ جو کھانے کی جو تعفن اور کھانے کی غلاظت اور کثافت ہوتی ہے، وہ کثافت اور تعفن ہمارے ذہن پر اور حواس پر غالب نہیں آتی، بلکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے روشنیاں بھر جاتی ہیں معدے کے اندر، اور وہ روشنیاں ہمارے اعصاب پر اور حواس پر اس طرح غالب آتی ہیں کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ دراصل مادہ ہے، اور وہ مادہ کثیف روشنیاں ہیں۔ جب ہمارا معدہ خالی رہتا ہے تو کثیف روشنیاں جو ہمارے حواس بنتی ہیں، وہ کثیف روشنیاں حواس میں شامل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لطافت حواس میں غالب آ جاتی ہے اور حواس میں شامل ہو جاتی ہے، اور ہم اس لطافت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت سی غلط عادتیں اور ان پر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں۔ روزے میں جو اور دوسرے فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا دل اور ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی جانب راغب رہتا ہے۔ جب کثافت ہمارے اندر سے دھل جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی جانب راغب رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب راغب رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ تصور میں ہر وقت اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق خیالات آتے ہیں، اور اسی تصور میں ہم جب سارا دن گزارتے ہیں تو یہ تصور ہی ہمارے اعمال کا باعث بنتا ہے اور ہم اچھے عمل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم
اسی طرح اس طرح پر ایک پورے مہینے کے روزے گزار لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات اور وہ انوار کہ جو غیب میں موجود ہیں ان انوار و تجلیات کا دیدار کیا جائے اور مشاہدہ کیا جائے. سورت شب قدر کی جو سورت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 ماہ سے بھی زیادہ خیر و برکت والی ہے، اور اس 1000 ماہ میں سے زیادہ خیر و برکت والی رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس رات فرشتے، روح القدس اور ملائکہ تمام آسمان دنیا سے اس زمین پر نزول کرتے ہیں، اور جو انسان کے شب قدر کو پا لیتا ہے وہ انسان فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے. اس پورے رمضان کے پروگرام کا نچوڑ یہی شب قدر کی یہ صورت ہے کہ جس کا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی صورت میں بتا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام صرف اس وجہ سے رکھا ہے کہ ہم شب قدر کو پالیں، یعنی ان حواس کو پالیں جن حواس سے ملائکہ، فرشتے، روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام دیکھے جا سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام پر بہت ہی اچھے طریقے سے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عمل کرتے ہیں تو وہ شب قدر کو پا لیتے ہیں، یعنی وہ ان کے حواس اس قدر تیز ہو جاتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو، ملائکہ کو اور غیب میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس پر ہم سب کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب اس پر عمل کریں، مگر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اسے ہضم ہوتے ہوتے بھی کتنی دیر لگ جاتی ہے، اور اس طرح پھر رات کو کھا لیتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ معدہ جو ہے جسے خالی رہنا چاہیے اور اس معدے میں روشنیاں بھرنی چاہیے تاکہ وہ روشنیاں ہمارے حواس بن کر غیب کا مشاہدہ کر سکیں اور وہ حواس ہماری نظر بن جائے غیب میں دیکھنے والی. مگر ایسا ہوتا نہیں، جس کی وجہ سے اس پروگرام کے مطابق ہم عمل نہیں کر پاتے اور ہم غیب کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور محض اس طرح ایک روٹین پر روزہ رکھ لیتے ہیں کہ جس میں بس یہ ہے کہ ہاں بھئی اللہ میاں نے جو کہا ہے وہ اس کے حکم کی پیروی کرنی ہے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں جو حکمت کام کر رہی ہے، اگر ہم اس حکمت کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر اس عمل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ روزہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم نے بھوکے رہ لیا اور بھوکے رہ کر دن میں گزارا کر لیا. ہمارے اندر 2 قسم کے حواس کام کر رہے ہیں. ایک حواس تو دنیا میں موجود ساری جو زندگی ہے، جاگنے کی زندگی، اس کے متعلق ہیں کہ ہم دنیا میں دنیاوی طریقے سے رہتے ہیں، معاشرتی حیثیت سے اس میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی کام کر کے اور جس طریقے سے بھی ہم اپنے روز و شب گزارتے ہیں اس طرح گزارتے ہیں. دوسرے حواس وہ ہیں کہ جو غیب میں کام کرتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے ہی قرآن شریف میں سب سے پہلے حکم دیا ہے کہ یؤمنون بالغیب کے غیب پر ایمان لاؤ. غیب میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عوامل کام کر رہے ہیں کہ جو فرشتے بھی ہیں، روحیں بھی ہیں، اور غیب میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ غیب میں دیکھے. ہر پیغمبر نے اسی لیے یہ روزوں کا پروگرام لے کر آئے اور تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ وہ غیب کو دیکھ سکیں، کیونکہ غیب سراسر اللہ ہے. اللہ خود غیب ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم
غیب کا مشاہدہ کر لیں تو پھر ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم غیب میں ایسی تجلیات کا مشاہدہ کر لیں جن تجلیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ غیب میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور پھر ہمارا ایمان اس طرح پکا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بات ہرگز بھی سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا کبھی ہم منکر بھی ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار جو بندے کرتے ہیں وہ محض اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ اپنے حواس کو ایک ہی رخ میں استعمال کرتے رہتے ہیں، یعنی دنیا داری میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور غیب کے حواس سے واقف نہیں ہوتے۔ اگر ہم غیب کے حواس سے واقف ہو جائیں تو کسی طرح بھی ہم اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکیں اور نہ ہی ان عوامل کا انکار کر سکیں جو غیب میں کام کر کے اور پھر اس دنیا میں ظاہری طور پر ہماری نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی غیب میں جو کچھ بھی موجود ہے وہی سب کچھ جب ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو پھر ہم اسے ظاہری حواس میں اور ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے متعلق پھر یہی بات ہے کہ اگر ہم اس پر اسی طرح عمل کریں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں نے ہم پر حکم دیا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کی سیرت نبوی میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب روزے رکھے جاتے تھے تو اس میں بھی کھانے کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی تھی اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ تصور اور عمل اسی بنیاد پر رہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیب کا مشاہدہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ایسے کام کر سکیں جو کام اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور قلندر بابا اولیاء نے بھی اور حضور بابا جی نے بھی غیب میں تجلی کے دیدار کا ایک پروگرام بنایا ہے اور اس پروگرام پر عمل کر کے بہت سے لوگوں کو غیب کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ آخر میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غیب میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔